وہاں سے وہاں چلے جاتے تھے، آج ہر جگہ آنے جانے میں بھی ہمیں سوچنا پڑتا ہے، کسی سے بات کرنے میں بھی ہمیں سوچنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم ہر طریقے سے دبتے چلے جا رہے ہیں۔ تو مسلمانوں یہ ہوا کیوں ہے؟ اس لیے ہوا ہے کیونکہ ہمارے اعمال خراب ہو گئے۔ آج سے 700 سال پہلے بغداد جو علم کا شہر تھا، وہاں کے لوگ جب دولت اور شکشا دو چیز جب آ جاتی ہے تو انسان بے عمل ہو جاتا ہے۔ ٹکا پیسہ آنے لگے گا تو بے عمل ہو جائے گا، ٹھیک؟ علم کی دولت ہو یا مال کی دولت ہو، یہ دونوں چیزیں اگر انسان کے پاس آتی ہیں تو اکثر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اکثر لوگ ناستک ہو جاتے ہیں، اکثر لوگ بے راہ رو ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے فائدہ مند بھی ہیں، یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ بھی ہیں۔ میرے عزیز، اس دور میں بغداد کا حال یہ تھا کہ وہاں کے بادشاہ مشہور تھے، لیکن حالات کیا ہو گئے کہ جب دولت آ گئی تو عبادت سے باز آ گئے، جب دولت آ گئی تو پرہیزگاری چھوٹ گئی، جب علم آ گیا تو جھگڑے کرنے لگے۔ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر چائنا سے انسان کو بھیج دیا، تاتاریوں کو، اور وہ تاتاری جب عراق کے سرحدوں میں گھسے ہیں، وہ مسلمان کہ جس کی ہیبت پوری دنیا میں چھا گئی تھی، یہود و نصارہ گھبرا گئے تھے، لیکن یہ تھوڑے سے تاتاری جب عراق میں پہنچے تو عالم کیا تھا کہ مسلمانوں کو چن چن کر وہ قتل کر رہے تھے، ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ دربیوہار کرتے تھے، بچوں کو چیر پھاڑ ڈالتے تھے، انسانوں کے سروں کو کاٹ کر کے اس کا بھیجا کچا کھا جاتے تھے، اور پھر اسی کھوپڑی میں شراب ڈال کے پیتے تھے، اور جب نشے کے عالم میں ہوتے تو انہی کھوپڑیوں کو مینار بنا کر کے اس میں آگن لگا دیتے تھے اور خوش ہوتے تھے، ناچتے تھے، گاتے تھے۔ یہ حال تھا مسلمانوں کا کہ اس طرح ذلیل ہو گئے تھے مسلمان، اس لیے کیونکہ ان کے اعمال خراب ہو گئے تھے، نمازیں چھوٹ گئی تھی، نیکیاں کرنا چھوڑ دیا تھا انہوں نے، جھوٹ بولنا کثرت سے ہو گیا تھا، سود خوری عام ہو گئی تھی، ہر بری چیز سماج میں بڑھتی چلی گئی، مسلم سماج میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ظالم و جابر کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، اور تقریباً 100 سال تک وہاں کی قوم تباہ و برباد رہی، اور وہ قوم ایسی تھی کہ وہ اپنی جان اور اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے یا تو پہاڑوں کی گفاؤں میں چلے گئے تھے یا جنگلوں میں چلے گئے تھے جہاں انسان نہیں رہتے۔ عزیزان گرامی، 100 سال تک اس طرح عراق کے لوگ پریشان حال تھے، لیکن پھر انہی کے سماج میں سے لوگ پرہیزگار نکلے، تقوی شعار نکلے، اللہ سے ڈرنے والے نکلے، قیام اللیل کرنے والے نکلے، راتوں کو جگنے والے نکلے، اپنے رب کو منانے والے نکلے۔ تو یہ وہ لوگ کہ جو اللہ سے ڈرنے والے نکلے، خدا سے ڈر کر کے گوشۂ تنہائی اختیار کر لی۔ جب وہ تاتاری ان کے پاس گئے تو جانتے ہو ان کا ہتھیار نہیں کام کر پایا، ان اللہ کے نیک بندوں کا کردار کام کر گیا، اور ایسا کام کر گیا کہ انہوں نے تلوار کو چھوڑا اور انہی کے قدموں پہ گرے اور پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مصائب سے بچنا ہے، مشکلوں سے کو آسان کرانا ہے، تو میرے بھائیوں، میرے بہنوں، آپ سب سے کہنا ہے پرہیزگار بنیے، تقوی شعار بنیے، ڈریے اپنے رب سے، خوف خدا پیدا کیجئے، نماز کے وقت میں نماز لازمی قرار دے دیجئے، جہاں ہیں پڑھ لیجئے۔ اللہ کرے کہ مسجدوں میں جماعت سے نماز پڑھنے کا موقع ملے، کسی وجہ سے آپ دور ہیں، وقت ہو گیا ہے تو دیر مت کیجئے، ٹھیک ہے؟ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، جہاں ہے وہیں پڑھ لیجئے، کیا پریشانی ہے؟ راستے میں پڑھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ آپ نماز سے اپنے کو غافل مت کیجئے۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ دولت جو اللہ تمہیں دے تو پھر دولت سے بھالواسا مت کیجئے، دولت دینے والے رب العالمین سے بھالواسا کیجئے۔ جتنا دولت اللہ دے نڈر مت ہو جاؤ،
اتنا ہی ڈرتے چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ تمہیں جتنی دولت دے تم اس سے اتنا ہی ڈرتے چلے جاؤ. اگر ڈرتے چلے جاؤ گے تو تمہاری دولت نسلوں میں جائے گی. لیکن اگر ڈرو گے نہیں، غلط روی اختیار کر لو گے، تو تم تو ہو سکتا ہے کہ بڑے اچھے لباس میں رہو، لیکن خدا نخواستہ تمہاری نسلوں کے اوپر پھر سے زوال آ سکتا ہے. تو اگر چاہتے ہو کہ تمہاری کمائی ہوئی دولت کا فائدہ وراثت میں تمہاری اولاد کو ملے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خوف خدا پیدا کرو اور شریعت کے مطابق زندگی جینا پسند کرو. انشاءاللہ تعالی دنیا بھی آپ کی اچھی ہوگی، آخرت بھی آپ کی بہتر ہوگی. ہم سے آپ سے بہت سی خطائیں ہو جاتی ہیں، اور مل کر کے اپنے رب کے